میزبان ڈاکٹر آصف جان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام ہے نور حیات۔ یہ ایک عالمگیر خوشخبری ہے، یہ قوموں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہاں پر تو دو عالم کا بادشاہ دنیا میں آنے کو ہے، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے آگے کوئی ہرکارا نہ آتا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ نور حیات، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور موضوع سخن ہوگا جناب یسوع المسیح کی ذات بابرکات۔ انجیل مقدس میں ہمارے پاس 4 اناجیلی بیانات موجود ہیں۔ جناب متی بن حلفائی کا بیان، جناب مرکس کا بیان، جناب لوکا طبیب کا بیان اور جناب یحییٰ زبدی کا بیان۔ یہ 4 اناجیلی بیان ہمیں ایک ہی شخصیت کے بارے میں سکھاتے ہیں، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، یعنی جناب یسوع المسیح کی ذات پاک۔ اب آپ کہیں گے کہ ذات تو ایک ہے، 4 بیانات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس کے لیے میں ایک تمثیل بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ کسی ایک شخصیت کی یا اپنی کیمرے سے فوٹو بنوا لیجئے، یا پھر کسی مصور کے پاس جا کر اپنا پینسل سکیچ بنوا لیجئے۔ اسی مصور سے یا کسی اور مصور سے آپ واٹر کلرز میں اپنی تصویر بنوا لیجئے، یا پھر سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ آئل کلرز کا استعمال کرواتے ہوئے اپنی تصویر بنوا لیجئے۔ اب شخصیت تو ایک ہی رہے گی، لیکن اس شخصیت کے کچھ خد و خال کیمرے سے بنی ہوئی تصویر میں نمایاں ہوں گے، کچھ پینسل سکیچ سے، کچھ واٹر کلر میں اور کچھ آئل کلر میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 4 مختلف میڈیمز استعمال کیے جائیں تو وہ شخصیت بدل جاتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس طرح کرنے سے اس شخصیت کے اوصاف، اس کی ذات، اس کے خد و خال ہم پر مزید نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انجیل شریف میں جناب یسوع المسیح کے 4 خاکے موجود ہیں۔ جناب متی ان کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جناب مرکس ان کو ایک دکھ اٹھانے والے خادم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جناب لوکا ان کی شخصیت میں مزید رنگ بھرتے ہیں۔ ہمارے پاس جناب یسوع المسیح کے یہ 4 خاکہ جات انجیل شریف میں موجود ہیں، اور ان خاکہ جات کو بنانے والے، ان کو لکھنے والے جناب یسوع المسیح کی ذات کے کسی ایک خاص پہلو کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جناب مرکس کے انجیلی بیان پر غور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ جناب یسوع المسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ ان کا تعارف بھی ایک بادشاہ کے طور سے کراتے ہیں، اور پھر ان کی شخصیت میں ہمیں بادشاہت کے اسرار و رموز سمجھاتے ہیں۔ تو ان پروگراموں میں ہم جناب مرکس کے انجیلی بیان کو سامنے رکھتے ہوئے جناب یسوع المسیح کی ذات بابرکات کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کو جانیں اور پہچانیں،
بلکہ ان پر ایمان لا کر ہم سلطنت الہی میں شریک ہو سکیں۔ جناب مرقس خود جناب یسوع المسیح کے حواری نہ تھے، وہ ان کے شاگرد بھی نہ تھے، لیکن وہ ان کے ایک نہایت ہی مستند شاگرد جناب شمعون پطرس کے شاگرد تھے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انجیل شریف میں پائی جانے والی دو بڑی شخصیات کے اثر میں رہنے والی یہ ایک شخصیت جناب مرقس ہم تک یہ انجیلی بیان پہنچاتے ہیں۔ مفسرین کا، محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ انجیل تصنیف تو کی جناب مرقس نے، لیکن اس کو لکھوانے والے جناب پطرس تھے جو کہ ان کے استاد تھے۔ تو ایک طرف ہم جناب مرقس کی شخصیت میں ان دو بڑی شخصیات کا اثر دیکھتے ہیں، یعنی جناب شمعون پطرس کا اور جناب پولس کا، اور دوسری طرف وہ خود جناب برنباس کے رشتے کے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنا یہ انجیلی بیان روم کے شہر میں بیٹھ کر لکھا، بلکہ ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان سے لکھوایا گیا، اور انہوں نے اس انجیلی بیان کو روم کی کلیسیا کے لیے لکھا۔ روم کی کلیسیا میں یہودی مائل مسیحی بھی تھے اور یونانی مائل مسیحی بھی تھے، یعنی وہ کلیسیا ایک مجموعہ تھی، اور اس کلیسیا کے سامنے جناب یسوع المسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر، ایک دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر پیش کرنا جناب مرقس کا مطمع نظر تھا۔ آئیے ہم جناب مرقس کے انجیلی بیان کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جناب مرقس کہتے ہیں، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ یہاں پر جناب مرقس ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خوشخبری۔ ہم سب خوشخبری کے معنی سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لفظ خوشخبری کے کیا معنی ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے کوئی بھی چیز خوشخبری ہو سکتی ہے۔ کسی کے ہاں بچے کی ولادت خوشخبری ہوتی ہے، کسی کے ہاں اس بچے کا تعلیم مکمل کر لینا ایک خوشخبری ہے۔ بچوں کا عقد، بچوں کا نکاح، ان کی شادیاں ہمارے لیے خوشخبری ہو سکتی ہیں۔ ملازمت کا حصول خوشخبری ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس زمرے میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے قوموں کے لیے خوشخبری، پوری کائنات کے لیے خوشخبری، اور جناب مرقس فرماتے ہیں یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ روم کی کلیسیا میں یہودی مائل مسیحی بھی تھے اور یونانی مائل مسیحی بھی تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے اور یونانیوں کے لیے اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یونانیوں کے لیے خوشخبری ان کے بادشاہوں سے متعلق ہوتی تھی۔ جب ہم پوری قوم کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک امت کی بات کرتے ہیں، تو پھر خوشخبری ان کے بادشاہوں سے متعلق ہوتی ہے۔ قوموں کے لیے کسی شہزادے کی یا خصوصی طور پر ولی عہد کی پیدائش خوشخبری ہو سکتی ہے۔ کسی بادشاہ کی تخت نشینی یا تاج پوشی قوموں کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں۔
آپ نے یہ کلپ دیکھا، یہ کسی قدیم زمانے کے متعلق کلپ نہیں تھا، بلکہ یہ واقعات لندن کے شہر میں پچھلے سال 22 ستمبر کو پیش آئے، جب سلطنت برطانیہ کا تیسرے درجے کا ولی عہد شہزادہ جارج پیدا ہوا، اور ان کی پیدائش کے دن لندن کے شہر میں نہایت ہی روایتی طریقے سے یہ اعلان کروایا گیا کہ خوشخبری سنو، مستقبل کا ایک بادشاہ آج پیدا ہوا ہے۔ قوموں کے لیے خوشخبری ان کے بادشاہوں سے متعلق ہوتی ہے، ان کے ولی عہدوں سے متعلق ہوتی ہے۔ قدیم یونانی معاشرے میں بھی اسی طرح سے تھا۔ ایک کتبہ جو کھدائی کے درمیان دریافت ہوا اور جس کی تاریخ لگ بھگ 9 قبل از مسیح کی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مقدس دیوتاؤں کو، مقدس خداؤں کو یہ پسند آیا کہ وہ ہمیں اپنا اوتار کیسر اوگسطس کی صورت میں عطا کریں، جو اس دنیا میں امن کا قیام ثابت کرے گا، جو کہ اپنی قوم کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے خوشحالی کا باعث ہوگا۔ یہ کتبہ کیسر اوگسطس کو اس کی سالگرہ پر پیش کیا گیا تھا، اور اس میں بھی وہی خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، دیوتاؤں کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان کا اوتار کیسر اوگسطس ہمارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یونانی بھی اس لفظ کے وہی معنی لیتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ قوموں کے لیے، امتوں کے لیے خوشخبری ان کے فرمانروا سے متعلق ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ وہ فرمانروا جب اپنی بادشاہت شروع کرے گا تو وہ امن اور سلامتی لے کر آئے گا، وہ خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔ یہ تو تھی یونانیوں کی بات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہودی اس لفظ کو کس طرح سے سمجھتے تھے، اور اس کے لیے میں آپ کو عہد عتیق میں لے جانا چاہوں گا۔ ہم دیکھیں گے حضرت اشعیا کا صحیفہ، جو کہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور اس صحیفے کے 40ویں باب پر ہم غور کریں گے۔ حضرت اشعیا کے صحیفے کو ہم 2 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے 39 ابواب میں قوموں کی عدالت کا ذکر ہے، یہاں تک کہ خدا کی چنیدہ قوم اسرائیل کی عدالت کا بھی ذکر ہمیں وہاں ملتا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ برباد کر دوں گا، ہر ایک قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، حتیٰ کہ اسرائیل بھی، اور نہ صرف اسرائیل بلکہ اہل یہود پر بھی خدا کی عدالت جاری ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ہم 40ویں باب میں آتے ہیں تو زبان بالکل بدل جاتی ہے، ہمیں تسلی کا، ہمیں خوشی کا، ہمیں شادمانی کا اور ہمیں بحالی کا پیغام ملتا ہے، اور یہ پیغام کتاب کے آخر تک چلتا ہے۔ مثال کے طور پر 40واں باب شروع ہوتا ہے ان الفاظ سے: تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ 39واں باب ختم ہوتا ہے اس بات پر کہ خدا کے لوگ اہل یہودا بابل کی اسیری میں چلے جائیں گے، لیکن پھر خدا کا نبی اپنی امت کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ اسیری میں چلے جائیں گے، خدا ان کو بھول نہ جائے گا اور ان کو وہاں چھوڑ نہ دے گا، بلکہ وہ ان کو واپس لے کر آئے گا، اور واپس لانے کے لیے خدا خود اتر کر آئے گا تاکہ ان کو
دشمن کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ 40ویں ہی باب میں حضرت اشعیاء فرماتے ہیں، اے صیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا۔ یہ وہی لفظ ہے خوشخبری جس کا استعمال جناب مرکز نے بھی کیا۔ حضرت اشعیاء فرماتے ہیں، اے صیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہے، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ ایک قوم کو جو کہ اسیری میں جا چکی ہوگی، اس کو رہائی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنا خدا، تمہارا خدا خود تمہیں چھڑانے کے لیے اور خود تمہیں یروشلم میں دوبارہ سے آباد کرانے کے لیے اور اپنا تخت تمہارے درمیان قائم کرنے کے لیے خود اتر کر آئے گا۔ جناب حزقییل نے اپنے صحیفے میں فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اسیری میں گئے تو ان کا خدا بھی ان کے ساتھ اسیری میں چلا گیا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خدا نہ صرف اپنی قوم کو اپنے موعودہ ملک میں لے کر آئے گا، بلکہ وہ ان کے درمیان اپنی سلطنت کو، اپنے تخت کو قائم کرے گا۔ یہودیوں کے لیے خوشخبری، بشارت خدا کے اختیار کی خوشخبری تھی، خدا کے اتر آنے کی خوشخبری تھی، رہائی کی خوشخبری تھی، اور خدا کی اپنی سلطنت کو قائم کر لینے کی خوشخبری تھی۔ اسی موضوع پر جناب اشعیاء ایک اور جگہ بات کرتے ہیں۔ حضرت اشعیاء کا صحیفہ اور اس کا 52واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں جو خوشخبری لاتا ہے۔ وہی لفظ خوشخبری۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ خوشخبری، خوشخبری ہے نجات کی، خوشخبری ہے سلامتی کی، خوشخبری ہے امن کی، خوشخبری ہے خوشحالی کی۔ اور خدا کی قوم کی خوشحالی خدا کے سلطنت کرنے سے قائم ہے، اور خدا کی قوم کی خوشخبری خدا کے خود اتر آنے سے، ان کو مخلصی دینے سے اور ان کے درمیان تخت نشین ہونے سے مربوط ہے۔ یونانیوں کے لیے خوشخبری ان کے بادشاہوں سے متعلق تھی، یہودیوں کے لیے خوشخبری ان کے خدا سے متعلق تھی۔ لیکن اگر ان دونوں مقامات پر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ سلطنت اور بادشاہت سے متعلق ہے۔ تو جس خوشخبری کا ذکر جناب مرکز اپنے انجیلی بیان میں کرتے ہیں، وہ بادشاہ سے متعلق ہے، وہ سلطنت سے متعلق ہے، وہ بادشاہ کے اختیار سے متعلق ہے۔ لیکن یہ بادشاہ ہے کون؟ جناب مرکز فرماتے ہیں، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ یہ خوشخبری ایک بادشاہ کے متعلق ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے اور جو ابن خدا ہے۔ غور کیجئے گا، جناب مرکز یسوع المسیح کو اسی طرح سے متعارف کرواتے ہیں جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کو متعارف کروایا جاتا تھا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ انہوں نے یہ انجیل روم کے شہر میں لکھی، اور روم
رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا، گڑھ تھا۔ آئے دن ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہوگی کہ قیصر فلاں فلاں شہر میں آنے کو ہے۔ جب رومی بادشاہ نکلا کرتے تھے تو ان کے ہر کارے ان کے آگے ان کی آمد کا اعلان کیا کرتے تھے، نقیب آواز لگایا کرتے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اور جس طرح سے رومی بادشاہوں کو متعارف کروایا جاتا تھا، اسی طرح سے جناب مرکز یسوع المسیح کو متعارف کروا رہے ہیں۔ اس زمانے کا ہر رومی بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، لہٰذا جب بھی کبھی بات ہوتی تھی اور بادشاہ کو متعارف کروایا جاتا تھا تو پہلے اس کا لقب قیصر آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی ولدیت کا ذکر آتا تھا، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ بادشاہ کس حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ قیصر اوگسطس کو چونکہ اس کے پیشوا قیصر جولیس نے اپنا متبنہ بنایا تھا، اس لیے قیصر اوگسطس کے ساتھ ابن جولیس کا لقب آتا تھا۔ اس لیے قیصر اوگسطس کے ساتھ ابن جولیس کہا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس خاندان سے ہے اور کس حسب نسب سے ہے، کون ہے، اس کی ولدیت کیا ہے۔ جناب مرکز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری یسوع مسیح ابن خدا کی ہے۔ یسوع وہ نام تھا جو خدا نے خود ان کے لیے تجویز فرمایا، اور جس کا اعلان حضرت جبرائیل نے خود حضرت مریم سے بھی کیا اور ان کے دنیاوی والد حضرت یوسف سے بھی کیا۔ دونوں کو یہ بشارت دی گئی کہ وہ ایک بیٹے کے ماں باپ بنیں گے اور اس بیٹے کا نام یسوع ہوگا، اور اس کے معنی تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے مخلصی دے گا۔ یسوع مسیح جناب یسوع کا لقب تھا۔ پرانے اسرائیل میں بادشاہوں کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا۔ جس روز ان کی تاج پوشی ہوتی تھی، ان کی تخت نشینی ہوتی تھی، ان کے سر میں تیل ڈالا جاتا تھا اور ان کو مسح کیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس شخص کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے چنا ہے۔ بنی اسرائیل کا ہر بادشاہ مسح کیا جاتا تھا۔ اس لیے اگر آپ اہل یہود سے کہیں کہ مسیح کے کیا معنی ہیں، تو وہ فوراً آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ بادشاہ۔ تو یہاں ایک بادشاہ ہے جس کا نام یسوع ہے، اس کا لقب مسیح ہے، اور اس کی ولدیت کے لیے جناب مرکز فرماتے ہیں کہ وہ ابن خدا ہے۔ وہ صرف اس دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کا نام یسوع ہے، اس کا لقب مسیح ہے، اور اس کی ولدیت میں خود خدا کا نام آ رہا ہے، یسوع المسیح ابن خدا۔ اور جناب مرکز فرماتے ہیں کہ یہ اس کی خوشخبری کا شروع ہے۔ اس کا آ جانا اور اپنے لوگوں کے درمیان اپنا تخت لگا لینا خوشخبری کا شروع ہے۔ خواتین و حضرات، اس بادشاہ کے متعلق ہم اپنے اگلے پروگراموں میں مزید جانیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو یا آپ کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہوں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز پروگرام کے بعد آپ کی اسکرین پر فلیش ہوں گی۔ ہمارے فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا فیس بک ایڈریس اور ہمارا اسکائپ ایڈریس۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل شریف چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے کلام کی تنویر سے ہمارے دلوں
اور ذہنوں کو جگمگاتا رہے۔ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ آمین۔ خدا حافظ۔